اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت به من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. وقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشدتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. أم وقت العلة التي محستني بها، والنعم التي أتحفتني بها، تخفيفا لما ثقل به علي ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لما انغمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة بقديم النعمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے اور شب مغفرت ہے، اور آج کا دن جو گزرا ہے آپ نے دیکھا کہ متعدد پروگرامز امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں آپ نے مشاہدہ کیے، ملاحظہ فرمائے، اور بہت بڑا جو ایک سرمایہ ہے ہماری زندگی اور ہماری حیات اور ہماری ہدایت کا معصومین علیہ السلام کی سیرہ طیبہ ہے، کہ جس طرح قرآن کی تفسیر اس سلسلے کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی جو کتاب ہے ہماری سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام ابتدائی جو مقدمہ ہے اس میں ہم نے ان ڈیٹیل اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جس طرح تفسیر قرآن اور قرآن کے مفاہیم اور مطالب کے لیے تفسیر اور تشریح کی ضرورت ہے، اسی طرح معصومین علیہ السلام کے حالات، واقعات اور ان کی زندگی کے سلسلے میں بھی تفسیر کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کو عسکری اس بنیاد کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جس محلہ میں رہتے تھے وہاں پہ یعنی اس محلہ کا نام ہی عسکر تھا، چونکہ کینٹ ایریا تھا، فوجی ایریا تھا، جس کی وجہ سے چونکہ یہ جتنے طاغوت ہیں، بڑے 3 طاغوتوں کے دور میں امام علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ سامرہ میں جہاں پہ جس محلے میں امام علیہ السلام کی رہائش تھی اس کو کہتے تھے عسکر، اور ایک پورا چھاونی ٹائپ، ایک کینٹ ٹائپ ایریا تھا، تاکہ امام علیہ السلام کی ساری نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جائے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام کو بلایا بھی گیا تاکہ تحت نظر رکھا جائے ان کی ساری ایکٹیویٹیز، کون ہیں ان کے شیعہ، کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ، چونکہ ہمیشہ طاغوتوں کا یہ رہا ہے کہ امام کو عوام سے جدا کر دیا جائے، چونکہ جو بھی آتا تھا معصومین علیہ السلام کے
وہاں پہ آ کے ملاقات اور شرف زیارت کے لیے آتا تھا فوراً جذب ہو جاتا تھا۔ ایک چیز کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ہر معصوم میں یہ چیز ہے جو جاذبیت جس کو کہا جاتا ہے، اٹریکشن جس کو کہا جاتا ہے، گریوٹی تھی پرسنالٹی میں، فوراً آتے لوگ مجذوب ہو جاتے تھے، فوراً آتے تھے لوگ جذب ہو جایا کرتے تھے معصومین علیہ السلام کے پاس۔ بعض حد تک کہ امام بولنے سے پہلے ہی وہ جو روحانی شعائیں ہیں ان کے ترشحات ان کے قلب اور ان کی نظر اس کو معطر کر دیتے تھے اور وہ نور بصیرت حاصل کرتا تھا۔ باہر کے ایک وجہ اگر آپ سے یا ہم سے کوئی پوچھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن عسکری کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ امام جس محلے میں رہتے تھے تشریف فرما تھے اس کا نام عسکر تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو عسکری کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب 10ویں آقا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان طاغوتوں نے کوشش کی ہے، متوکل کا دور اور یہ سارے، انہوں نے چاہا کہ رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا جائے، اس لحاظ کے ساتھ رعب و دبدبہ، ہمارے پاس بڑی فورسز ہیں، ہمارے پاس بڑی فوج ہے اور ہمارے پاس بڑی طاقتیں ہیں، ہمارے پاس جس طرح آج کی زبان میں سے کہا ہے ہمارے پاس ایئر فورس بھی ہے، ہمارے پاس نیوی بھی ہے، ہمارے پاس سیکورٹی فورسز بھی ہیں جو انٹرنل کام کرنی ہیں، ایکسٹرنل کام کر رہی ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ساری ہمارے پاس۔ اس دور میں توکل نے ڈرانے کے لیے اپنا رعب دبدبہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ وہیں پہ بڑی بلند سی جگہ اور وہاں پہ وہ خود بھی اور نمائش کے طور پہ ایک قسم کا منور تھا فوجی اعتبار کے ساتھ، اور جہاں پہ مختلف قسم کی فورسز اس کی جمع تھیں، اور اس نے کیا کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دعوت دی اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہماری گورنمنٹ کے خلاف یا اس طرح کی بات نہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی فورسز ہیں۔ تو اس نے جب بلند سی جگہ تھی، اسٹیج جو بنا ہوا تھا جہاں پہ وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے، کتنی بڑی فورسز ہیں، کتنی بڑی طاقت ہے ہم، اور یہ ساری جب اپنا وہ بتانے کے لیے غرور اور تکبر اور ایروگنس میں آ کر اس نے جب بات کی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوپر دیکھ۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو ہر قسم کی الہی فورسز حکم امام کی پابند، فرمایا تیرے لیے یہ فورس ہے، میرے پاس اللہ کی طاقت ہے کہ کائنات کی ہر چیز حکم امام کے تابع ہوا کرتی ہے، تمہیں ابھی ہمارا پتہ نہیں چلا۔ اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عسکری کہتے ہیں کہ جن کی فورسز الہی ہیں، کہ جن کی ساری طاقتیں الہی ہیں۔ آج بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی طاقتیں الہی ہوا کرتی ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت سے گھبرایا نہیں کرتے ہیں اور ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ میں آج کی نیوز پڑھ کے بھی بہت زیادہ امپریس بھی ہوا ہوں، شکر خدا کا مقام ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت آپ نے دیکھی ہیں کہ جو پچھلے دیکھا کہ جو اللہ کی پارٹی کے ساتھ اور اللہ کی حزب کے ساتھ جو مقابلہ کرنا چاہ رہی تھیں، آج اور کل جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی جب جواب دیا تو آج وہ آگے کہ نہیں ہمیں کلیش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ چونکہ یہ باتوں کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ دوسرے بھوت ہیں کہ جو دوسری زبان کو سمجھتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ پورے عربوں میں ایک جشن کا سماں ہے، اور اللہ ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان حزب اللہ ہے کہ اللہ کی جو پارٹی ہے ہم المفلحون،
اللہ کی پارٹی کو ہمیشہ کامیابی ہے. کامیابی دنیا میں شیطانی طاقت کو نہیں ہوا کرتی ہے، رحمانی طاقت کو ہمیشہ کامیابی ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے بھی امام علیہ السلام کو جو عسکری کہا جاتا ہے، اور دونوں آقا اور دونوں مولا، 10ویں آقا اور 11ویں مولا، امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام کو کہتے ہیں عسکریین. دونوں کا جو لقب ہے وہ عسکریین ہے. آج ہم عسکریین کا واسطہ دے کر شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے. اور آج مجھے اسپیشل دعا ہمارے ہم نام اور بڑے ہمارے اچھے پرانے ساتھی حسین بنگش، ان کے مادر ان لا کا بھی انتقال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور انہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کا جوار نصیب فرمائے، اور ان کے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اور ساری جو بہت ہی نیک فیملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور ان کے سارے جتنے بھی لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور شب جمعہ ہمیں اپنے مرحومین کو بھولنا نہیں چاہیے، اور بہترین تحفہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے یہی ہوا کرتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے، ان کے حق میں استغفار کی جائے، ان کے حق میں توبہ کی جائے، ان کے حق میں صدقات دیے جائیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر نمازیں ان کی قضا ہیں، نمازوں کو ادا کیا جائے. اگر ان کے روزے قضا ہیں، روزوں کو ادا کیا جائے. اگر ان کا حج نہیں ہوا ہے، حج کا اہتمام کیا جائے. اگر انہوں نے خمس نہیں دیا ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے. یہ سارے احسانات ہیں اپنے اپنے مرحومین پر. اور بڑا لڑکا اس کے اوپر کچھ چیزیں اوبلیگیشنز قرار دی گئی ہیں، کچھ چیزیں اس کے اوپر واجب قرار دی ہیں. جس طرح اختیارات باقی بچوں پر اس کے زیادہ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح کچھ اوبلیگیشن میں بھی اس کا اضافہ ہوا کرتا ہے والدین کی طرف سے. تو یہ ہے کہ شب جمعہ میں اپنے اپنے مرحومین کو ضرور یاد کیا جائے، اور اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مرحومین ہیں، مومنین مومنات ہیں، ان کو بھی ضرور یاد کیا جائے. اور بالخصوص ہمارے جو شہدائے عزیز ہیں، عزاداران سید الشہداء ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد کریں. آج ہماری دعا، اور ہم اس کو نظر کر رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات مریض ہیں، چونکہ یہ بیماروں کے لیے ہے، اور جو مصیبت میں ہیں اور بلا اور مصیبت کے اس سے گزر رہے ہیں، مبتلا ہیں، ان کی صحت اور سلامتی اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، مصائب کے خاتمہ کے لیے، یعنی مصائب سے بچنے کے لیے. مصیبتیں تو اس دنیا میں آتی رہتی ہیں، اور انسان بیمار بھی ہوتا رہتا ہے، چونکہ حالات بھی اسی قسم کے ہیں کہ انسان ہر کیف دنیا ہے، بیماری لاچاری تو پھر ہوتی رہتی ہے اس دنیا میں، اور انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے. انسان پہ مصیبتیں اور آفتیں بھی آتی رہتی ہیں. تو آفتیں آتی ہیں، ان کو ٹالنے کے لیے دعا کی جائے. آنا انہوں نے ضرور ہے، کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آفتیں نہ آئیں. ایک شخص تھا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تجھے کوئی مصیبت نہ دکھائے، اللہ تجھے کوئی پریشانی میں مبتلا نہ فرمائے، کہ تم نے تو اس کی موت کی دعا کر دی ہے. کہا یا امیر المومنین موت کی کیسے دعا ہوگی؟ فرمایا کہ پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، یہ تو مرنے کے بعد ہوگا. دنیا میں جو انسان رہتا ہے اس کے پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں. تم یہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں مصیبتوں سے بچائے، آفتوں سے بچائے، چونکہ آفتوں نے آنا ہے، مصیبتوں نے آنا ہے، مصائب اور شدائد انہوں نے آنا ہے اس دنیا میں. تو تمہارے لیے اللہ اس قسم کا انتظام کرے کہ وہ ٹل جائیں مصیبتیں، رفع دفع ہو جائیں وہ مصیبتیں. اس لیے تو یہ ہے کہ مصیبتوں نے بھی آنا ہے. اور امام علیہ السلام نے یہ دعا بیماری کے ٹائم کی ہے، اور جب انسان پہ مصیبت آ جائے، جب انسان پہ بلا نازل ہو جائے، اس ٹائم اس 15ویں دعا کو ضرور پڑھیے. ہم میں بھی آج یہ دوسری گفتگو ہو رہی ہے اسی 15ویں دعا کے سلسلے میں. تو امام علیہ السلام نے سب سے پہلے، چونکہ جب تک انسان میں
بیماری نہیں آتی ہے نا، تو اس وقت اسے اپنی صحت کا اور اپنی تندرستی کا، اپنی ہیلتھ کا اس وقت تک اسے سمجھ نہیں آتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے اسے پانی جیسی غنیمت کا احساس نہیں ہوتا، وہ فیلنگ نہیں ہوتی ہے۔ جو ہی پانی سے نکالتے ہیں پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح تندرستی ہے کہ جب ایک انسان صحت ٹھیک ہے، جسمانی عافیت موجود ہے، تندرستی ہے، ہیلتھ اس کی اچھی ہے، اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت میں یہ شامل ہے۔ لیکن جو ہی انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسے یہ بھی خبر ہو جاتی ہے کہ ہاں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح پتہ نہیں آج کل تو مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن جب ہم لوگ میٹرک میں تھے، 9ویں 10ویں جماعت میں، تو اس وقت کچھ مضمون ہوتے تھے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ مضمون لکھنا ہے، کون سے مقالہ لکھنا ہے، کس ٹاپک پر ہے۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہو۔